بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلی العظیم. سب مل کر محمد و آل محمد پر بلند آواز سے درود بھیجیے. دو تین اہم باتیں. سب بچے جوان بڑے بوڑھے سب بیٹا خاموش اور سے جو باتیں دکھے کرنے جا رہا ہوں ابھی کام ختم نہیں ہوا. دو تین اہم باتیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے اس بات پر کہ الحمدللہ اس نے آپ کو ثابت قدم رہنے والی قوموں میں قرار دیا. آپ کو استقامت عطا کی. آپ کو ایسے علماء جو میرے ساتھ کھڑے ہیں، ایسے ذاکرین، ایسے خطبہ، ایسے قومیات کے لوگ عطا کیے اللہ نے، اس مولا نے. چاہے تنظیموں کے نام کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی کربلا نے آواز دی، جب بھی کربلائے اصل نے آواز دی، ہم تمام اپنے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بھلا کر لبیک یا حسین کہتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جی کرو بیٹا، سلامت سلامت. یہ میرے میڈیا کے بھائی 8 دن سے مسلسل، مجھے نہیں یاد پاکستان کی تاریخ میں میری بالکل خوشامد کی عادت نہیں، نہ چاپلوسی کی، کیونکہ میڈیا پہ آنے کا مجھے شوق ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ناانصافی ہوگی کہ بدترین ماحول میں صبح ہو یا شام یا رات، یہ بات میں قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ گواہ ہیں، مجھے قسم کھانے کی ضرورت ہے. جب ہم نے بلایا، حتیٰ کہ بعض اوقات سے آدھے 1 گھنٹے کے نوٹس پر بھی بلایا، ہمارے یہ سب بھائی یہاں موجود، تم سب سے کہہ رہا ہوں ان کے لیے دعا کرو. ان سب کا شکریہ جنہوں نے تمہاری آواز پہنچانے میں پہلی بار، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار، ورنہ ہم ترستے تھے کہ ہماری آواز پہنچے. ہمیں اپنی آواز پہنچانے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن اس مرتبہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان میڈیا کے بھائیوں کو، رپورٹروں کو. میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ جو یہاں آتے ہیں خبردار ان سے مت الجھاتے، کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے رپورٹ بنانا، نشر کرنا نہیں. جان ہتھیلی پہ رکھیں، کم سے کم آج شیعہ قوم سے میں ایک وعدہ ضرور دوں گا، یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے. نوجوان ان کی نوکری ہے، ان کا روزگار ہے، ان سے بڑھ جائے گا. جیسا کہ میں نے کبھی کبھی دیکھا ان پہ اپنا غصہ اتارو کہ فلاں چینل پہ فلاں چینل پہ، کیا مطلب ہے یار؟ اس کی بیچاری کی نوکری ہے، اس کا روزگار ہے. تمہیں کسی چینل سے نفرت ہے تو بیچارے مزدوروں پہ نکالو، مزدور ہے یہ رشتے حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں یار. آج کے بعد ایک وعدہ مجھ سے کرو کہ کبھی یہ جو تمہارے سامنے میڈیا کے میڈیا کے ہیں رپورٹر کیمرہ، ان سے کبھی نہیں ہوگا، ان سے کبھی نہیں ہوگا. یہ مزدور یہ اپنے رشتے حلال کے لیے نکلتے ہیں، اپنا کام یہ پورا کرتے ہیں. کوئی نشر کرے یا نہ کرے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں. دوسری بات، تیسری بات، صرف 8 دن بیٹھے. ہم تو اس وقت لے کے 1.5 مہینہ بیٹھے، لیکن الحمدللہ جو خبر آ رہی ہے وہ خبر یہ آ گئی کہ معاہدہ ہو گیا. ہم نے کل بتایا تھا میڈیا کو کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی،
ہمارے لوگ تو دیکھو کر چکے تھے 4 دن پہلے. جن لوگوں نے مہلت مانگی تھی آج ان سب نے بھی دستخط کر دیا. آپ تمام جانتے ہیں, تمام میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس معاہدے کو باقاعدہ جو اعلان کرے گا وہ معاہدہ ہو گیا وہ ہاتھ میں اور گرینڈ سرگرمی خط ہو گیا, تصدیق ہو گئی. ہم بھی راستے میں پورا مین اسٹریم میڈیا جو ہے پاکستان کا وہ سب یہ ابھی تک یہی خبریں نشر ہے کہ الحمدللہ جرگہ کامیاب ہو گیا. اب طریقہ کار یہ کہ کوہاٹ سے بھی گیا ہے گورنر ہاؤس پشاور جو کا اپنا طریقہ کار ہے. وہاں سے گورنر ہاؤس سے اعلان ہو جائے گا. اس اعلان کے بعد یہ اعلان جائے گا کہاں؟ پارا چلا. ٹھیک ہے, پھر ہمارے وعدہ پورا ہونے کا وقت ہوگا. اور ہم نے پارا چنار کے بھائیوں سے یہ کہا ہے کہ دوست یہ آپ کا حق ہے. اعلان تو راجہ صاحب بھی کریں گے, اعلان تو میں بھی کروں گا, لیکن میری خواہش کو میں نے وہاں تک پہنچایا کہ جو ہمارے وہاں بہت بڑے بڑے ساتھی قربانیاں دے رہے ہیں, اعلیٰ تجمل صاحب ہیں, سید مزمل ہیں اور بڑے بڑے لوگ, کہ آپ آئیں گے تو اچھا ہے. ویسے ایک بات تو آپ کو معلوم ہے کہ جس انداز میں پارا چنار کے مومنین نے دھرنے میں کراچی والوں کو سلام کیا, یہ جو ایک میں نے کل کلپ دیکھی میں حیران رہ گیا کہ مجمع وہاں کا رو رہا تاکہ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کراچی کے مومنین کو جنہوں نے ہماری خاطر گولیاں کھائی. نعرہ حیدری 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 لبیک یا حسین. اگلی بات کرنے سے پہلے شہید کا ذکر آ گیا جس نے کل اپنی جان مذہب حقہ پر امام حسین سے اہل بیت سے اپنا وعدہ وفا کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر مقصد پر سید شبی حیدر رضوی یزیدی, سید شبی حیدر زیدی جو کل شہادت کے درجے پر پہنچا ہے, اس کے لیے اور تمام شہداء کے لیے پہلے آپ سے درخواست کروں گا سب مل کر اس شہید کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجیے. اب تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات نعت. ایسا کیوں ہوا؟ 2 دن پہلے اعلان ہوا تھا کہ درگاہ ناکام ہو گیا, کل بھی یہی اعلان ہوتے رہیں گے درگاہ ناکام, لیکن ہمیں یقین تھا. کہتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان ہم نے اس کو صرف ایسے لیا تھا اس اعلان کو کہ اللہ نے ابھی ہمارا امتحان اور الحمدللہ ہم اس امتحان میں بھی آگے بڑھے اور پھر اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کی. یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک انجمن یا کسی ایک تنظیم یا کسی ایک جماعت کی کامیابی نہیں, یہ مظلوموں کی کامیابی, ظالموں پر مظلوموں کی فتح. اس لیے کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت, ڈرو مت, خوف زدہ مت ہو, ان سب طاقتوں سے بڑی ایک طاقت ہے, بلکہ ہمارے لیے تو 2 طاقتیں. ایک اللہ رب العزت, جب کوئی سہارا نہیں رہتا تو دل کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہے نا. میری زندگی میں ایسے بہت مقام آئے کہ جب چاروں طرف تاریخی ہی تاریخی کی کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا, ایسے وقت میں میرے اچانک ایک کرن آتی, خیال آتا تھا اچھا کوئی نہیں ہے مگر جس نے مجھے پیدا کیا وہ تو ہے نا, پھر میں کیوں ڈروں. اور پھر اس کے بعد جس نے اسے میرا محافظ قرار دیا, جس سے اس نے میرا والی و وارث قرار دیا, بات ہے یقین کی, زبان سے پکارنا اور یقین رکھنا اور ہے کہ امام زمانہ ہے. امام زمانہ
جو فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ کتنی مصیبتوں کو ہم اوپر سے ٹال دے، کتنی مصیبتوں کو ہم اوپر سے ٹال دیتے تمہیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے میں چاہوں گا پارا چنار کے مومنین کے لیے اور تمام پاکستان کے مومنین کے لیے جو اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہوئے مختلف شہروں میں، ایک اور بات بھی بتا دوں کہ کیا ہوا تھا، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ 5 بار ایک فلک شگاف انداز میں نعرہ لگائیے کہ دنیا کو پھر پیغام مل جائے کہ پوری دنیا مل کر بھی ہم پر حملہ کرے گی، ہم یزیدیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ لبیک یا حسین، کچھ کاغذ کے شعر صبح سے ٹی وی پہ آنا شروع، خود بھی کاغذ کے شعر اور کاغذ کی ناؤ پہ سوار، کچھ نہیں پتا کب بہت تیز آئے، غلطی ہوتی غلطی کا لفظ بڑا آسانی سے لوگ سمجھ لیتے ہیں، اس سے میں نے لفظ استعمال کیا ورنہ استعمال نہیں کرتا، ابھی کرتے یار تمہیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی، وزیر ہو، مشیر ہو، جو بھی ہو، پتہ نہیں کہے کہ وزیر ہو، جو بھی ہو، تمہیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہاری اوقات کیا، تمہیں ایک پرچہ دیا جاتا، تمہیں ایک بریفنگ دی جاتی ہے، کہہ دو تو آگے بڑھ بولنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات تمہیں کچھ بھی نہیں بننا ہو، خود بھی نہیں بننا ہوتا کہ میں بول کر وہ سب تمہیں جانتے ہیں۔ آگے پہلے ایک دھمکی کا بتا دوں، دھمکی یہ دی کہ آخری بار کہہ رہے ہیں، کل تو نے نہیں دیکھا آخری بار کا بچہ ابھی آخری بار وارننگ دے دو، تیری اوقات کیا ہے وارننگ دینے کی؟ بات سنو بے شک، بات سنو تمہاری اوقات کیا ہے؟ تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے علی والوں کو، تو ہم کربلائیوں کو دھمکی دے رہے ہیں، تو 2 ٹکے کا ٹکٹو پٹھو پوری قوم کو لوٹ کر ہمارے سروں پہ مسلط ہونے والا ہم سے کہہ رہا ہے کہ آخری بار نہیں ہے، تجھے اپنا پتہ ہے کہ رات کو سوئے گا تو صبح تیری وزارت ہی نہیں ہوگی، لیکن ہم ہوں گے، ہم مر کے بھی ہوں گے، کیونکہ ہماری قوم زبان سنبھال کے بات کیا کرو، پہلے بھی تمہیں سمجھایا کہ پہلے سوچا کرو کس کے لیے کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، بہت داخل کرنے کا بیٹا توجہ سے میری بات سنو، اب جو بتانے جا رہا ہوں سنو غور، بہت تجھے شوق ہے کہ داخل کریں گے، چل میرے ساتھ، کراچی کے کتنے علاقوں میں لے کے جاتا ہوں، تیری موبائل کے اندر نہیں گھس سکتی، تیری گولیاں ماریں گے وہ تجھے، ریٹ جانتے ہو نا علاقوں کے نام، چلو میرے ساتھ دیکھو کتنی ریٹ ہے تمہاری وہاں، اسلحوں کے انبار لگے ہوئے وہاں، منشیات کے ڈھیر لگے ہوئے وہاں، دنیا بھر کے دہشت گرد کرمنل جمائے وہاں جاؤ، ریٹ لگا رکھی ہے، ایک لفظ سیکھ لیا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، تمہاری گاڑیاں اپنے موبائلوں سمیت تم علاقے میں نہیں گھس سکتی ہو، کدھر رشت قائم کریں گے، آپ کرو قائم، تم نے کیا، میرا موبائل دینا تھا، موبائل والے کے ساتھ ہیں، میں ان کو ذرا دیکھا، FIR کاٹیے میری اینٹی وہ دہشت گرد، خدا کا شکر ہے قائد اعظم نہیں ہوا ورنہ اس کے اوپر بھی FIR کرتے حسینیت، حسینیت
سارے لوگ نکلو گے پہلے بھائی، ورنہ یہ سب ابھی اس طرح سے دہشت گردی کی عدالت کی کارروائیوں کو کر رہے ہو. اس نے الزام لگایا کہ ہم نے املاک جلائی، ہم نے پولیس پر حملہ کیا. وہ یہ بھول گیا کہ سینکڑوں کیمرے تیرے کارندوں کے گرد چل رہے. پوری دنیا میں تمہاری کارستانی جا چکی. جس وقت یہاں بیٹھے تھے ان لمحات کو بھی کیمروں نے قید کیا کہ مومنین کھانا کھانا کی شروع کیا تھا دوپہر کو، اور ادھر سے کشمیر فتح کرنے کے لیے فورسز چلی. گوگل نے سنو بیٹا، کشمیر فتح کرنے نکلے تھے، گوگل نے گھما کے نمائش پہنچا دی. ہاں نعرے تو نہیں لگا رہے تھے نا، وہ نعرے تکبیر، نعرے حیدری، وہ بھی بھاگ بھی رہے تھے. وہ سب محفوظ ہے کہ کس طرح تم نے حملہ کیا. میں خود یاد ہے تم نے حملہ کیا، ہم نے بچوں کو پیچھے بھیجا. الزام لگایا گیا کہ املاک جلائی. یہ پوری دنیا میں گیا بیٹا تمہارا تحفہ. میڈیا ذرا دیکھ رہا ہے یہ کون جلا رہا ہے. یہ سارے کیمرے والے دیکھو وردی میں ٹینٹوں کو جلانے کے بعد ٹینک، وہ بیچارہ غریب آدمی جس کے ٹینک اٹھا کے ڈالے جا رہے ہیں. موٹر سائیکلیں جلائی جا رہی ہیں. پولیس والے وردی میں کاٹ دیجیے FIR اگر تم نے ہمت ہے. دیکھ لیا بھائی یہ لوگ پولیس والے آگ لگا رہے ہیں وردی میں. سیو کرو اس کو، ہم تمہیں بھیجیں گے، ابھی سب بھیجیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح عائشہ منزل پہ معصوم بچوں کو ٹھڈوں سے مارا گیا. ابے تم اسرائیلی ہو، تم کون ہو؟ تم انسان ہو، درندے ہو؟ پھر دیکھ لو بھائی میڈیا پھر دیکھ لو. یہ بیٹا سنو میری بات. یہ دیکھو کون جلا. اب کیا ڈٹ کیا تھا یار، دہشت گردی ہم کر رہے ہیں. اس وقت جس پر تم نے حملہ کیا 50-60 سے زیادہ تو بندے ہی نہیں تھے. جس پر تم نے میرے ساتھ مار پیٹ شروع کی، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی. میرے ساتھ جو مار پیٹ مجھے اس کی پرواہ، لیکن تم نے کس بے دردی کے ساتھ غریبوں کی املاک چلائی، ڈیکوریشن والوں کی. یہ پوری دنیا میں گیا بیٹا، ویسے بھی جا چکا ہے. اور پھر تو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح نے اسٹریٹ فائرنگ کی ملیر 15 پر گھروں میں گھروں میں مارا، شہید کیا جوان کو. 2 کی ابھی حالت کریٹیکل ہے، 2 کی حالت نازک ہے. سمجھ میں آئی میری بات؟ زیادہ تم نے کل بھی دھمکی دے کے دیکھا. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا تھا کہ کل ہیپی نیو ایئر آ رہا ہے. تو اس پولیس نے نہ یہ نام یاد کر دو، نہ یہ سندھ پولیس ہے، نہ یہ کراچی پولیس ہے، یہ PPP پیپلز پارٹی پولیس. میں بھی بتاتا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں یہ پارٹی کی پولیس ہے. کیوں 15-16 سال سے کوئی افسران اس جگہ رہ رہے ہیں، ان کو وہ کمیٹے دیں گے، ان کو رکھا گیا ہے. اور اگر ان کو کوئی نکالنے کی کوشش کرے کہ بات سے تبادلہ، تو یہ اشتہار لے کے بٹھا دیتے ہیں دوبارہ، کیونکہ یہ ان کے اپنے بندے. اور اگر ان میں سے کوئی اپنا وعدہ پورا نہ کرے، سمجھ گئے نا کہ کتنے دینے تھے اور کتنے نہیں دیے. کوئی وعدہ پورا نہ کرے، کوئی وعدہ پورا نہ کرے، اس کا ٹرانسفر ہوگا، اس کا تبادلہ کا. ورنہ جو اربوں روپے کھا کے بھاگا اسی کراچی اور سندھ سے، یعنی پورا سندھ، کراچی بھی سندھ ہے، بھاگ گیا اربوں روپے کھا کے. 1.5 سال مفرور، عدالت کے لیے مفرور. مثلا 10 ارب روپے کھا کے بھاگ گیا. مٹیاری کے پاس موٹر وے بنانے کے لیے زمین خریدی تھی، اربوں روپے کھا گیا. واپس آیا 25 کروڑ میں پہلی بارگیننگ ہوئی، سارے گناہ 10 ارب کھا کے 25 کروڑ میں پہلی بارگیننگ. پھر آ جا بھائی،
صرف آ نہیں جا، اس کو پوسٹنگ بھی دی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ پھر کر کے کما کے ہمیں دے۔ پہلے تو نے کم دیے تھے، اس لیے مجھے بھگا دیا۔ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ بچے نہیں ہیں لوگ، ورنہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 سال 2.5 سال بعد ان سارے سی ایس ایف افسروں کو گھومنا ہوتا ہے، پورے ملک میں جانا ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے ان سب کو، کیونکہ ان کی پارٹی کے آدمی ہے، پارٹی کے، یہ لوگوں کے محافظ نہیں ہیں، یہ پارٹیوں کے ساتھ کمیٹیڈ ہیں۔ پنجاب میں ہو، چاہے سرحد میں ہو، چاہے سندھ میں ہو، جو پارٹی آتی ہے وہ اپنے افسران رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سمجھا دیں گے، تمہیں نہیں سمجھو گے۔ اور یہ آخری وارننگ کی بات کسی اور سے کرو، کل سے آج سے پہلے اتنا مجمع نہیں تھا، تم نے کاروائی کر کے دیکھا۔ ہم نے کہا تھا ہمیں سیاسی گروہ نہ سمجھو، جن کو تم دبا لو، مار پیٹ، تم دیکھ جانا، جتنا تم تشدد کرو گے یہ قوم اتنی ہی بیدار ہوتی چلی جائے۔ آج تک یزیدیت پچھتا رہی ہے، آج تک یزیدیت پچھتا رہی ہے کربلا میں تشدد کر کے، کیونکہ قیامت تک کے جو تشدد کا خمیازہ لعنتوں کی صورت میں بھگتے ہیں۔ ایسا کام نہیں کرو، ایسا کام نہیں کرو۔ تمہیں یہ دھرنے نظر آ گئے مظلوموں کے جرم، اور جو تم نے خود بٹھائے عظیم بیٹھے نا عظیم۔ اب اس سے آگے میں کیا کہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں اتنے عظیم دھرنے ہوئی۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت 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 یزیدیت، نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ اتنے عظیم دھرنے بھائی جنہیں نہیں جا رہے تھے لوگوں سے، تعریف کر رہا ہوں بھائی، تنقید سے نہیں کر رہا۔ ہماری تو تعداد تھی، ہم یہاں 12-13 آدمی بیٹھے تھے، سرکاری آنکھوں سے دیکھو اس وقت 25 سے 30 آدمی بیٹھے، پی ٹی وی کی آنکھوں سے دیکھو 30 یا 35 آدمی بیٹھتے نمائش میں۔ اب ان کی آنکھوں سے دیکھا کرو نا، اور وہ عظیم دھرنے جنہیں گنا ہی نہیں جا رہا لوگوں سے، کل سے گننے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک گنتی پوری نہیں ہوئی۔ زبردستی بٹھانے والے اور ہوتے ہیں، جن کے دل پر چوٹ لگتی ہے ان کا بیٹھنا اور۔ یہاں دہاڑی لگانے والا کوئی نہیں، یہاں پہ دہاڑی میں کوئی نہیں آیا بھائی، یہ تو سب اپنے جیبوں سے خرچہ کر کے اور ہماری بھی نیاز اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان کو پتا ہے مولوی کی جیب میں کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی بات اچھا، ہمارے دھرموں سے تو بڑی پریشانی، اور جو دھرمیاں تم نے بٹھائی ان سے کوئی پریشانی نہیں۔ اتنا عظیم مجمع تعداد کی بتا سکتے، رینجرز کھڑی ہوئی ہے، پولیس کھڑی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے۔ اب تو کچھ جگہ یہ بھی سنا گیا کہ انہوں نے درخواست کی تھوڑی دیر کے لیے ورزی اتار کے آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہمارے دھرموں کا فرق یہ ہے، ہمارے پاس دنیا کا ہر انصاف پسند آدمی ہے، ہر مذہب و ملت کا آدمی ہے، ہر پارٹی کے لوگ ہیں، ہر فرقے اور مکتب، ہر مذہب دین الگ،
کیوں جانتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے، تو مظلوموں کی آہیں نہ لو. کیا نام ہے؟ سامنے آئے سے ڈالتے ہو نا 50 سال سے میں بھی جانتا ہوں. اپنے اختیار میں رہو، اپنے حد میں رہو. ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آیا پاکستان میں ہم ہزاروں لاشیں دینے کے باوجود زندہ اسلام والمسلمین. مولانا اصغر شہیدی صاحب گرفتار کر کے کتنا بڑا دہشت گرد گرفتار جس کے پاس سے انگوٹھی اور پین یہ اتنا بڑا فائرنگ کی شرکائے دھرنا نے 5 ہول میں یہ اخبار کتنے ہول میں 5 ہول. اور سنو وہ بھی کیمروں میں محفوظ ہو گئے جو لال قمیضیں اور سفید شلوار قمیض پہن کے بڑی انہیں نے منہ کو چھپانے کی کوشش کی تھی ڈھانٹے میں، جو لے کے جا رہے تھے لوگوں کو آؤ آؤ موبائل چلاؤ، لیکن بچے بھی بڑے ہوشیار تھے، انہیں نے موبائل چلائی نہیں تاکہ دکھانا چاہتے تھے. تو جو لے جانے والا تھا نا اس کا بھی پتہ چل گیا ہمیں تو کہ جو لڑکوں کو اکسا رہا تھا چلو 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 چلاؤ. تجربہ ہو گیا قوم سب جانتی ہے. جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی FIR کاٹتے ہو گرفتار کرنے کے لیے کوئی حربہ پرانا. کئی لوگوں نے فائرنگ پاگل ہے جو فائرنگ کرے گا، کیوں فائرنگ کرے گا؟ تم کیا کر رہے تھے؟ تم توپے چلا رہے تھے ہفتے یا 8 دن سے بیٹھے گولیاں پاگل ہو گئے تھے. اچانک کاروں نے گولیاں چلانی شروع کر دی تمہارے پر. لیکن ایک چیز محفوظ ہے، بے فکر 2 دن کر لو حکومت ہے تمہاری، اس کے بعد ہم چھوڑنے والے نہیں ہوں. ہم تو ابھی سے شروع ہو جائیں گے کل پرسوں سے عدالتی کارروائیاں کرنا. لیکن ہمیں معلوم ہے، میں نے بتایا نا کہ 15-16 سال میں انہوں نے ایسا سسٹم کیا ہے، یہ بھی اپنا تو بھی اپنا میں بھی اپنا یہ بھی اپنا اندھا باٹھے ریوڑیاں اپنا تو یہ ایسے اندھے ہیں کہ جب وزارت مشاورتیں عہدے بات نا سب ان کو اپنی اپنے نظر آتا تباہ کر کے رکھ دیا. اپنا کام کرو تو خدا کا شکر کرو آج معاہدہ ہو گیا، سمجھا؟ معاہدہ ہو گیا، ورنہ میں دیکھتا یہاں سے کون ہٹاتا ہے. قسم کھائیے، میں نے قسم کھائیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور سب کے سامنے قسم کیوں کھائی؟ تاکہ پیچھے نہ ہٹ سکے. کس کے سب کے ساتھ لیکن غیرت مجھے پیچھے نہیں ہٹے. آئیے گرفتاریاں کی مختلف جگہوں سے، تیر مار ایسے ایسے کوئی پکڑ لیا کہ بعد میں اس کو چھوڑ دیا تھا، بعد میں اسے تو کیا ہی نہیں، وہ جو پھنس جائیں گے. معلوم چھوڑو بھائی چھوڑو پکڑ لائے موبائل سے اتار کے موبائل سے پھینکا، جاؤ بھائی تم تو بھاگ جاؤ. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ کھیل ختم کر دو. وزیر داخلہ صاحب، وزیر خارجہ یہ بنا لیں گے. جب یہ ڈپٹی وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ بھی بنا لیں گے، صوبائی وزیر خارجہ بھی بنا لیں گے. وزیر داخلہ صاحب، IG صاحب، ایڈیشنل IG صاحب، جب آپ میٹنگ میں بیٹھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. جیسے پرسوں آپ نے بڑی میٹھی ہم سے باتیں کی. نہیں آپ یہاں بیٹھے رہے، یہاں سے میں کوئی پرابلم نہیں. میں نے باہر نکل کے لڑکوں سے کہا تھا کہ جو کہہ رہے نا پرابلم نہیں، کل دیکھنا کیا ہوگا. پرسوں کی یہ بات تھی، کل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا جس سرنے کو کہہ رہے تھے نہیں آپ کا دھرنا تو رول ماڈل، یہ تو بہت اچھا کسی پر انہیں نکالا اور فوراً بیان کیونکہ دھرنے والوں نے فائرنگ کی. سنا تمہاری تو ہمت بھی نہیں ہے FIR کاٹنے کی. ہمیں سب سمجھ گئے
جیسے وہ کھیتی کے ہوتا نا لوڑی لنگڑی، اور بھی ان کے نام رکھ سکتا ہوں لیکن مجمع میں نہیں بتانا چاہتا، میڈیا والے ریکارڈ کریں گے.